السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ بات ہر عقل مند جانتا ہے کہ بغیر مسلسل محنت کے کوئی بڑی کامیابی اور چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دنیا اور آخرت کا یہی دستور ہے۔ کہا جاتا ہے بقدر القدی تکتسب المعالی، جیسی کوششوں کرو گے ویسے ہی بلند مرتبے حاصل کرو گے۔ کہا جاتا ہے نو پین نو گین، بغیر مشقت اٹھائے ہوئے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہی دنیا کا دستور ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ ہم اس مہینے میں سنتے ہیں۔ اب جتنی قومیں دنیا میں موجود ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا براہ راست، ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست کہا گیا، اور کئی ایک انعامات کہے گئے۔ آپ کو ایک مستقل امت کہا گیا۔ آپ کو یہ بلند مقامات، اتنا بڑا درجہ کیسے ملا؟ وہ کیا قربانیاں تھیں اور وہ کیا ادائیں تھیں آپ کی اور آپ کی فیملی اور خاندان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج و عمرے میں ان چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ آج کے اس ویڈیو میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان امتحانات کا ہم تذکرہ کریں گے جن کی وجہ سے ان کو مقام و مرتبہ ملا۔ ایسے 6 بڑے بڑے امتحانات آج کے ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین، ہر نبی ہر رسول کا کام اپنی قوم کو دعوت حق دینا ہوتا ہے۔ دعوت حق دینے میں سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے کام شروع کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ آزر کے ذریعے سے اس کام کو شروع کیا۔ یہ خاندانی بت پرستی تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس کو چھوڑنا مشکل تھا، اب باپ کا چھوڑنا بھی یہ بڑا مشکل کام تھا، اور خاص طور پر جب عقیدہ اور عبادت پیشے کے ساتھ جڑ جائے تو پھر یہ چیز اور مشکل ہو جاتی ہے۔ بظاہر دعوت سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، لیکن فریضہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باضابطہ اپنے باپ آزر کو دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ سختی کے ساتھ دور رہنے کا حکم دیا، گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی اور جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی۔ جب اپنے باپ سے مایوسی ہو گئی اور ان سے کچھ نہیں ملتا نظر آیا تو انہوں نے اب اپنی قوم کی طرف رجوع کیا۔ پہلا امتحان یہی تھا۔ گھر ایک رشتہ تھا، وہ بھی ختم ہونے کے برابر ہو گیا، باپ ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ پہلی قربانی تھی اور پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان، قوم کی طرف پلٹے، قوم کی طرف رجوع کیا۔ پوری کی پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے، ایک زمانے دراز سے بت پرستی میں مبتلا ہے۔ اب قوم کو کئی طریقے سے سمجھایا، لیکن قوم کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اب ان کو گراؤنڈ ریالٹی بتانے کے لیے، بت پرستی کی ریالٹی بتانے کے لیے پریکٹیکل طریقے کو اختیار کرنا پسند کیا۔ ایک موقع پر آپ نے چھوٹے چھوٹے تمام بتوں کو مار دیا، توڑ دیا، اور بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے بلا کر پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے پوچھا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھو، اس تمہارے بڑے خدا سے پوچھو، وہ جواب دے گا۔ لوگوں کو احساس ہو گیا، اس وقت پادری ان کے اور پیشوا بھی موجود تھے، ان کو احساس ہو گیا کہ ہم ان کو کیا کہنا اور بولنا تو نہیں آتا۔ تو اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ بات بتلا دی کہ جو ہے یہ بت، یہ خدا جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کی مدد اور کیسا کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ بت پرستی ان کے نس نس میں گھس چکی تھی، یہ بات ان کے دل میں پیوست ہو چکی تھی کہ یہی ہمارے خدا ہیں، تو اب یہ بات نکلنے والی اتنی آسانی سے نہیں تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کی اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کی۔ اب باپ بھی مخالف ہو گئی اور قوم پوری کی پوری مخالف ہو گئی۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، ایک اکیلا شخص ہے اور پوری کی پوری قوم آپ کی مخالف ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب یہ خبر ہوتے ہوتے بادشاہ وقت نمرود تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اب بادشاہ آپ کو اپنے ایوان میں بلاتا ہے تاکہ آپ کو تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کر سکے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلند ہمتی دیکھیے۔ پورا واقعہ پارے 3 میں تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دونوں میں سوال جواب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ آخر میں آپ کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو یہ کر کر بتلا۔ نمرود لاجواب ہو جاتا ہے، مبہوت ہو جاتا ہے، کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، تمام مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب بادشاہ وقت یہ سمجھنے لگتا ہے اگر یہ شخص باقی رہا تو یہ میری حکومت کو گرا سکتا ہے۔ اب بادشاہ وقت بھی دشمن بن جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ شخص زندہ رہا تو ہم ختم ہو جائیں گے، لہذا اس کو ختم کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 2 آپشن رکھے جاتے ہیں، یا تو آپ دعوت حق کو چھوڑ دیں یا پھر اپنی اس جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
ابراہیم علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرح اپنی جان دینے کو پسند کرتے ہیں، لیکن دعوت حق اللہ کے حکم کو چھوڑنے کے لوگ اختیار نہیں کرتے۔ تب لوگ اب 3 امتحانات ہو چکے ہیں، ایک باپ سے دوری ہو چکی، قوم مخالف ہو چکی، بادشاہ وقت سے ٹکراؤ ہو گیا، قوم سے ٹکراؤ ہو گیا، 3 امتحانات خطرناک، ایک اکیلا آدمی ہے، بہت ایک بیوی اور ایک بھتیجا ساتھ ہے۔ اب ایک ایسی آگ تیار کی جاتی ہے جو اگر پوری کی پوری بستی بھی اس کے اندر ڈال دی جاتی تو جل کر خاکستر ہو جاتی۔ بہت خطرناک آگ تیار کی گئی۔ جب ان نامرادوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر ابراہیم کو اس کے اندر ڈالا گیا تو وہ ختم ہو جائیں گے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہوگی، تب اتنا جلا کر پھر آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی پورے یقین کے ساتھ وہاں پر تھے۔ وہ آگ بھی تو خدا ہی کی بنائی ہوئی تھی، جو آگ جو لوگوں کو جلاتی تھی، اللہ کے حکم سے اس آگ نے اپنی تپش کو ختم کر دیا، اور وہ آگ جلانے کا جو حصہ بنایا گیا تھا وہ گلزار بن گیا، ایک باغ بن گیا۔ محترم ناظرین، ان 3 امتحانات میں تو ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح سے فارغ ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اکیلا آدمی کن کن سے لڑ سکتا تھا، کن کن سے مقابلہ کر سکتا۔ ان حالات کو امیجن کر کے اس پس منظر کو ذہن میں لا کر سوچئے کہ کتنے خطرناک وقت سے وہ گزرے ہوں گے۔ ابھی بات یہیں ختم نہیں ہوئی اور امتحانات ابھی ختم نہیں ہوئے، اب ایک بڑا امتحان ہے۔ جب یہ 3 چیزیں ہو گئی اور بادشاہ وقت کو مارنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو اب جب جان کا خطرہ دیکھ کر اور لوگوں کی طرف سے دعوت حق کو قبول کرنے سے مایوسی دیکھ کر آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم سب جانتے ہیں وطن اصلی سے، اپنے وطن سے محبت سب کو ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو بڑے دلسوز انداز میں فرمایا تھا، اے مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا جب تک کہ تیرے یہ باشندے یعنی اہل مکہ مجھے نہ نکالتے، یعنی میری دلی رضامندی سے میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ان لوگوں کے نکالنے کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تو مکہ مکرمہ کے وادیوں کو، وہاں کے درختوں کو یاد کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ کا اسلام بہت ہی تکلیف دہ تھا، لیکن اس کے باوجود وطن کی محبت ہوتی ہے۔ اب اتنے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے ایک بھتیجے حضرت لوط کو لے کر فرات کے راستے سے فلسطین اور مصر کی طرف جاتے ہیں، وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک بڑی قربانی اپنے وطن کو چھوڑنے کی بھی دیتے ہیں۔ یہ چوتھا آپ کا امتحان تھا، اس میں بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر کامیابی اور یہ امتحان ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام ماں باپ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے، قوم بھی آپ کے ساتھ نہیں تھی، حکومتوں سے بھی آپ کا ٹکراؤ ہو چکا تھا، وطن کو بھی چھوڑنا پڑا تھا، اور ابھی تک روایتوں کے مطابق 80 سے 100 سال کے آس پاس کی آپ کی عمر ہے، لیکن اب تک آپ کو اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اتنی بڑی عمر تک اولاد کا نہ ملنا کیسی آزمائش ہوتی ہے، یہ وہ حضرات زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو اولاد یا تو تاخیر سے ملی یا ابھی تک یا لمبے عرصے تک نہیں ملی یا ملی ہی نہیں، کہ اولاد کا نہ ہونا لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا دوست ہے حقیقت میں، جو بلا چوں اچرا بلا کچھ کہے بس آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ پھر یہاں آنے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ پھر ایک امتحان ہوا، اولاد سے بہت زمانے تک محرومی رہی، پھر اولاد نصیب ہوئی۔ ابھی بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ ہی اس کی غذا ہے، تو اندازہ کریں بمشکل 1.5-2 سال کی عمر ہوگی۔ یہاں پر آپ کو حکم ہوتا ہے کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ مکرمہ لے جا کر چھوڑ دیں۔ یہ آپ کا 5واں امتحان۔ کون ہے؟ بچہ بڑا نہیں ہے، کما کر ماں کو کھلا سکتا، ایسا نہیں ہے، یہ ایک پریشانی کی بات ہے۔ دوسرا، ایسی جگہ لے کے جا کر چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا جس کے بارے میں قرآن مجید خود کہتا ہے، وادی غیر ذی زرعین، ایسی وادی ہے جو بے آب و گیا ہے، نہ وہ پرندے ہیں، نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، بالکل ریگستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام بلا کسی چوں چرا کے اپنی بیوی کو لے کر جا کر وہاں چھوڑتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 بار پکار کر کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر کچھ ہے ہی نہیں، بمشکل آپ نے ایک توشہ دیا تھا، ایک پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کھجور کی ایک تھیلی تھی۔ تو جب کچھ جواب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیا تو ہاجرہ نے خود کہا کہ کیا آپ کے خدا نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں
قربان جائیے ایسی بیوی پر جو اس کو خدا پر بھی پورا بھروسہ ہے اور اپنے شوہر کی بات پر بھی پورا بھروسہ ہے۔ یہاں پر رک کر یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ جب خطوشہ ختم ہو گیا، ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا مروہ کے درمیان میں کوشش کی پہاڑوں پہ چڑھ کر کوئی کھانے کی چیز یا کوئی آنے کا قافلہ نظر آئے تو ان سے کچھ مدد مانگی جا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماں کی ممتا پر رحم آیا اور بچے کے رونے گڑ گڑانے پر رحم آیا۔ فرشتے نے آ کر جو ہے ان کے پیروں کی جگہ پر مارا، جس سے پانی کا کنواں زمزم جاری ہوا۔ یہاں پر ایک طویل سلسلہ، پورا طویل قصہ ہے۔ پھر آخری آپ کا فائنل امتحان ہے۔ پھر آپ سوچیں کہ جو ہے ایک اولاد ملی، وہ بڑھاپے میں ملی، اتنی بڑی کتنی محبت کتنی انسیت ان کے ساتھ تھی، ایک طویل عرصہ بمشکل 1.5-2 سال کے بچے کو چھوڑ کر آپ ایک اللہ کے حکم پر اپنے وطن کو واپس ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کو جب پلٹ کر آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا خواب کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر امتحان صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ انہی کو تو ذبح کرنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا اللہ نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے، کہا جاتا ہے شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا حضور، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے بلند ہمت والے لوگوں میں سے پائیں گے، یعنی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور شہادت مقصود نہیں تھی، بلکہ دونوں کی فرما برداری دنیا کو دکھلانا تھا اور رہتی دنیا تک ان کی فرما برداری کو بطور مثال کے پیش کرنا تھا، بطور رول ماڈل کے پیش کرنا تھا۔ محترم ناظرین، بمشکل لے کر جاتے ہیں اور راستے میں کچھ شیطان جو ہے بھٹکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگ کنکریاں مارتے ہیں جو آج ہمارے لیے حج کے اندر مارنا ضروری ہے، جس کو ہم رمی جمار کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ جیسے ہی ذبح کرنے جاتے ہیں ایک مینڈا اس جگہ پر آ جاتا ہے، روایتوں کے مطابق جو ہٹ جاتے ہیں مینڈے کو ذبح کر دیا جاتا ہے، تو قربانی کی سنت آج ہمارے ساتھ ہم اس مہینے کے اندر اس کو ادا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل فرما برداری سے، بلا کسی چوں چرا کے فرما برداری کرنے سے ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم سبق ہمارے لیے مورل یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں فرما برداری کرنا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، نصرت اور حمایت ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔